برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطہارۃ نصف من الایمان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، جس حدیث مبارکہ کے ایک ٹکڑے کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمدی مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الطہارۃ نصف من الایمان، پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو آج ہم پاکی کے بارے میں بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنے اس ویڈیو کے اندر۔ تو پاکی میں سب سے پہلے غسل کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، کس طرح غسل کرنا چاہیے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اس کا طریقہ مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ غسل کرنے کے لیے جب چلے تو غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو یعنی ناپاکی لگی ہو اس کو دھوئے، پھر نماز کے ایسا وضو کرے جیسا نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسا ہی وضو کرے، مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں، اگر چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی سے چپڑ لے، پھر 3 مرتبہ دائیں مونڈے پر پانی بہائے، پھر بائیں مونڈے پر 3 بار، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا ستر تو ضروری ہے، یعنی ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے جسم کا حصہ، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اگر اس کو چھپانا ضروری ہے اور نہانے میں کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے۔ جو بہت سارے لوگ نہاتے وقت دعا پڑھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو شریعت میں اس کی ممانعت یعنی منع کیا گیا ہے کہ کسی قسم کا نہ کلام کرے نہ کوئی دعا پڑھے۔ بعد نہانے کے رومال سے بدن پونچھ ڈالے تو حرج نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط کی جگہ ننگا نہانے میں حرج نہیں، عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لے۔ وضو میں جو باتیں سنت اور مستحب ہیں وہی غسل میں بھی ہیں، سوا اس کے کہ ننگا نہاتا ہو تو قبلے کو منہ نہ کرے، اور تہبند باندھے ہو تو حرج نہیں۔ یہ طریقہ جو غسل کا بیان کیا گیا ہے، اس میں 3 باتیں فرض ہیں جن کے بغیر غسل نہ ہوگا اور ناپاکی نہ اترے گی، اور باقی سنت اور مستحب ہیں۔ ان میں سے کسی بات کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اگر کوئی بات چھوٹ گئی تو بھی غسل ہو جائے گا، یعنی سنت اور مستحب باتوں میں سے کسی بات کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن سنت باتوں میں سے یا مستحب باتوں میں سے اگر کوئی جانے انجانے میں کوئی بات چھوٹ گئی تب بھی غسل ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر جو 3 فرائض ہیں ان میں سے ذرہ برابر بھی کوئی بات چھوٹنے نہ پائے، اور اگر فرض چھوٹ گیا تو غسل ہرگز نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں اس کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے۔ اسی میں
میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.